سن 6 ہجری میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو خبر ہوئی تو وہ اس بات کو اپنی ذلت سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت کے لیے نکل آئی اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ کرام موجود تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا اور مصالحت کی تجویز فرمائی۔ کفار مکہ نے بھی مصالحت کو بہتر سمجھا اور اسی مقام پر صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور ان کی بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صلح میں جو شرطیں رکھی گئیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی، جو کافر مسلمان ہو کر مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچے مسلمان اسے واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر مکے پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ صحابہ کرام یہ شرط دیکھ کر حیران تو ہوئے، مگر انہیں علم تھا کہ جہاں تک نظر نبوت پہنچتی ہے ان کی نہیں پہنچتی۔ چنانچہ یہ معاہدہ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک صحابی تھے اور جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کافروں کی قید میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کسی طرح رہا ہو کر گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچ گئے کہ مسلمانوں میں مل کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل، جو اس وقت کفار کی طرف سے وکیل تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا تو انہیں تمانچے مارے اور واپس مکے لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مان لیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے فریاد کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، اس لیے کوئی بول نہ سکا اور ابو جندل واپس بھیج دیے گئے، اور واپس کرتے وقت حضور نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کافروں نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی پیچھے بھیج دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ ان کو بھی واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ کفار کے پنجے میں پھر مجھے بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ابو بصیر ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں آپ ان دونوں کافروں میں سے ایک کو کہنے لگے کہ یار، یہ تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کافر نیام سے اپنی تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار حضرت ابو بصیر کو پکڑا دی۔ حضرت ابو بصیر نے اس تلوار سے اس کافر کو فنار کر دیا۔
دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگا ہوا مدینہ منورہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا ساتھی مار ڈالا گیا ہے اور اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اپنا معاہدہ پورا کر ہی چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہدان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے تھے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لڑائی بھڑکانے والے ہو۔ وہ اس ارشاد سے سمجھ گئے کہ حضور مجھے بھی واپس کر دیں گے، چنانچہ ابو بصیر وہاں سے چل کر سمندر کے ایک کنارے پر آ گئے اور وہیں ڈیرا لگا لیا۔ حضرت ابو جندل کو مکہ میں جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بھی کسی طرح مکے سے نکل کر وہیں سمندر کے کنارے ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر جو شخص مسلمان ہوتا وہ وہیں سمندر کے کنارے ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچ جاتا، حتیٰ کہ وہیں ایک چھوٹی سی مختصر جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام اور نہ کوئی اور سہولت، اس لیے ان کی مشکلات تو ظاہر ہیں، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر بھاگتے تھے، اس مختصر سی جماعت نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ کافروں کا جو قافلہ ادھر سے گزرتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت سے اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس اپنی جماعت کو سمندر کے کنارے سے اپنے پاس بلا لیں۔ ہم اپنے اس معاہدے سے خود ہی تنگ آ چکے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے پاس اپنا اجازت نامہ بھیج کر انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ نبی کی نظر انجام تک پہنچ جاتی ہے، اور مسلمان اپنے عہد و پیمان کا بڑا پکا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے دین و ایمان پر بڑے پکے تھے۔ انہیں اپنے ایمان سے دنیا کی کوئی طاقت اور مصیبت نہیں ہٹا سکتی۔ عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔